the definition of hilal and the definition of new moon. Sheikh Samiruddin, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, he is going to commence now his presentation. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو سارے سامعین حضرات کو اور ناظرین حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. اس کے بعد یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جو چاند کا ہے، یہ مسئلہ ایک ہمیشہ کی چیز اب بن رہی ہے اور حل ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. جب میں برطانیہ کے اندر 87 میں آیا تو اس وقت دیکھا کہ یہاں انتشار اور اختلاف باقی تھا، تو میں نے اس کی تحقیق کی کہ اصل بنیاد کیا ہے. اس کی تحقیق کے لیے 4 مرتبہ سعودی عربیہ گیا ہوں. ایک مرتبہ مفتی عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو سعودی عربیہ کے بہت بڑے مفتی تھے، بلکہ پورے دنیا کے بڑے مفتی تھے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور بہت ہی اچھے عالم. ان کے پاس جا کے میں ملا اور میں نے کہا کہ آپ کے یہاں چاند کا جو تاریخ ہے، چاند کا جو معاملہ ہے وہ گڑبڑ ہے. تو وہ انہوں نے ہمیں ایک کاغذ دیا توحید اہلہ کے نام پر. وہ کاغذ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہے زمین اور چاند چاروں طرف یہ گھوم رہا ہے. زمین کے چاروں طرف چاند گھومتا ہے. 29 دن 12 گھنٹے 44 منٹ اور 2.9 سیکنڈ میں چاند چاروں طرف زمین کے چاروں طرف گھوم جاتا ہے. یہ پہلی بات یاد رکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ چاند کے اندر اپنی روشنی نہیں ہے، جیسے زمین میں اپنی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے. ایسے چاند میں بھی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے. چاند کے جس حصے پر روشنی پڑے گی وہ سفید دن ہوگا، اور جس مقام پر اور پچھلے حصے پر روشنی پڑے گی وہ کالی رات ہو جاتی ہے. جیسے زمین کے جس حصے پر روشنی پڑی وہ دن ہے، جس حصے پر روشنی نہیں پڑی وہ رات ہے. ایسے چاند کے جس حصے پر روشنی پڑی وہ دن ہے، اور جس حصے پر روشنی پڑی وہ کالی رات ہے. یہ چاند گھومتے گھومتے جب ایک لائن میں آ جاتا ہے، سورج اور چاند اور زمین، سورج چاند اور زمین، اس کو نیو مون کہتے ہیں. یعنی وہاں سے انگریز کا چاند شروع ہو گیا. ہمارا چاند ابھی نہیں ہے، ہمارا چاند 1 دن کے بعد میں ہوگا. یہ چاند جب یہاں آئے گا تب ہمارا چاند ہوگا، جس کو ہم اہلہ کہتے ہیں، جس کو کریجنٹ کہتے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد مہینہ شروع کیا جاتا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد رمضان اور عید شروع کیا جاتا ہے. یہ انگریز کا چاند ہے. یہاں سے چاند بننا شروع ہوا، اس کو کہتے ہیں نیو مون. یہ چاند جب یہاں آ جائے آگے تو اس وقت ہلال بنتا ہے. یہ آگے کب ہوتا ہے؟ نیو مون سے 18 گھنٹے کے بعد وہ آگے ہوتا ہے، اور اس کی اونچائی زمین سے 10 ڈگری ہو جائے. یہ زمین ہے، زمین سے چاند کی اونچائی 10 ڈگری ہو جائے تب جا کر کے چاند نظر آتا ہے. اور متلے پر سورج کے ڈوبنے کے بعد چاند 45 منٹ متلے پر رہے، یعنی 45 منٹ تک رہے، اس کے بعد چاند نظر آئے گا. تو 3 شرطیں ہیں. ایک شرط ہے کہ نیو مون پر 18 گھنٹے ہو چکا ہو، دوسری شرط ہے کہ اس کی اونچائی زمین سے 10 ڈگری ہو چکی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ سورج کے ڈوبنے کے بعد متلے پر 45 منٹ رہے تب جا کے چاند نظر آتا ہے. تو ہمارا ہلال یہ ہے. مشکل یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے جو اپنا کیلنڈر بنایا، ام القریٰ کیلنڈر، وہ یہاں بنا دیا نیو مون پر. دیکھیں لکھا ہوا ہے سعودی تاریخ اسی نیو مون سے شروع ہوتی ہے. تو سعودی کیلنڈر بنتا ہے، ام القریٰ کیلنڈر جو بناتے ہیں وہ نیو مون پر بناتے ہیں. یہ انٹرنیٹ پر 1450 تک کا کیلنڈر بنا ہوا ہے. 1450 تک کا کیلنڈر انٹرنیٹ پر بنا ہوا ہے، اور اس کا رولز بھی، یعنی اس کا فارمولا بھی وہاں لگا ہوا ہے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے پہلے یہ سمجھیں. یہ دیکھیے سعودی عربیہ نے کیلنڈر بنانے سے پہلے میٹنگ کی ہے. 72 سے انہوں نے میٹنگ شروع کی، 1972 سے میٹنگ شروع کی، اور 6ٹھی میٹنگ کی کاروائی مجھے بھیجی ہے. دیکھیے المملکۃ العربیہ سعودیہ، وزارت الحج والاوقاف، مکتبۃ الوزیر، بیان الدورۃ السادسہ للجنۃ التقویم الہجری الموحد. یہ 6ٹھی میٹنگ کی کاروائی ہے پوری دنیا کی ایک چاند کرنے کے لیے. پوری دنیا کا چاند ایک، موحد بنا ایک، موحد بنا پوری دنیا کا چاند ایک. پوری دنیا کا چاند کا مطلب کیا ہے وہ ذرا سمجھا دوں آپ کو.
یہ فیجی لینڈ ہے اور یہ امریکہ ہے. فیجی لینڈ سے لے کر کے پوری دنیا امریکہ تک ایک ہی چاند ہو، ہر مہینے کا ایک ہی تاریخ ہو، رمضان کا بھی، عید کا بھی، بقرعید کا بھی، محرم کا بھی، سفر کا بھی، ربیع الاول کا بھی، سب کا ایک ہی تاریخ ہو، یہاں سے لے کر کے امریکہ تک. فیجی لینڈ سے لے کر امریکہ تک ایک ہی تاریخ ہو، اس کو کہتے ہیں توحید اہلہ، پورے دنیا کا ایک چاند. اس کے لیے سعودی عرب کے بادشاہ نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں بہت سارے لوگ آئے. پہلی میٹنگ میں مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو لکھنؤ کے بہت بڑے شیخ ہیں وہ آئے، مولانا ابو الحسن صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پتہ نہیں کون کون صاحب اس میں آئے. لیکن مولانا منظور نعمانی نے خط لکھا، مولانا سعید پالنپوری کو لکھا اور کہا کہ آپ اس بات کی کوشش کیجئے کہ توحید اللہ ممکن ہے کہ نہیں. انہوں نے اس زمانے کے اندر مضامین لکھے کہ توحید اللہ ممکن نہیں ہے. بہرحال لیکن اس کے باوجود انہوں نے توحید اللہ کی میٹنگ کی. کب کی؟ 24-26 ستمبر 1985 کو یہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، چھٹی میٹنگ. کس کے صدارت میں؟ بریاست سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز بن رئیس العام لادارۃ البحوث العلمیہ، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں کیا، جو سب سے بڑے مفتی تھے. کون کون اس میں شریک ہوئے؟ اس میں شریک ہوئے ہیں ہم مندوب و انڈونیشیا 1، بنگلہ دیش 2، ترکی 3، تونس 4، جزائر 5، سعودی 6، عراق 7، قطر 9، کویت 10، اردن 11، الامارات العربیۃ المتحدہ یعنی امارات 12، بحرین 13، سودان 14، ملیشیا 15. یہ 15 ملک کے لوگ جمع ہوئے. کاہے کے لیے جمع ہوئے؟ توحید اللہ کے لیے. آگے پھر لکھتے ہیں وہ التی یعلقها المسلمون علی توحید شہورہم و اعیادہم، کہ ہم اس کو سب کا مہینہ بھی ایک ہو اور سب کا عید بھی ایک ہو. یہ ان کی کوشش بہت اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کا عید ایک ہو، پوری دنیا کا رمضان ایک ہو. لیکن غلطی کہاں اس نے کی ہے وہ ابھی بعد میں بتاتا ہوں. یہ سارا اس کے بیچ میں سارے کاغذات ہیں، لکھا انہوں نے، بہت لمبی بحث ہے، یہ بھی بحث ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ دستخط کیا ہے، یہ دیکھیے دستخط ہے اس کا، یہ 22 دستخط ہے بڑے بڑے ذمہ داروں کا. اس میں علماء شریک نہیں ہیں. ان سارے ملکوں کے ذمہ دار جو تھے، رؤسا جو تھے یا ان کے سربراہ تھے، وہ شریک ہوئے ہیں اور یہ ان کے دستخط ہیں. یہ بھی دیکھیے انہی کا دستخط ہے 1985 کا. یہ بھی اس کا دستخط ہے 1985 کا، یہ دستخط ہے سارا. اور انہوں نے کیلنڈر کیا بنایا؟ یہ یہاں غلطی کی انہوں نے. محرم کا کیلنڈر 4 ستمبر کو 1 ڈگری 29 منٹ اس کی اونچائی زمین کی، ارتفاع الہلال، درجہ اور دقیقہ لکھا ہوا. 1 ڈگری 29 منٹ چاند کی اونچائی ہے 5 کو پہلی تاریخ. ابھی میں نے ایک بات بتائیے کہ جب تک کہ 10 ڈگری اونچا نہ ہو جائے چاندمان کسی کو نظر نہیں آ سکتا. میں نے گرینچ سے معلوم کیا، گرینچ کو بار بار خط لکھا اور ان کے ویب سائٹ پر گیا اور ان کو پوچھا کہ بھئی چاند نظر کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں کہ 10 ڈگری اونچا ہو تب نظر آئے گا، 45 منٹ رہے گا چاند آسمان پر تب نظر آئے گا، اور 18 گھنٹے سے اس کی عمر زیادہ ہو جائے تب جا کے نظر آئے گا. یہاں دیکھیے اس نے 1 ڈگری 29 منٹ کا چاند ہے اور انہوں نے 5 کو پہلی تاریخ کر دی. یہاں ربیع الاول کے مہینے میں دیکھیے 2 نومبر کو 1 ڈگری 36 منٹ کا چاند ہے، 3 کو اس نے پہلی تاریخ کر دی. یہ سارے دیکھیے 10 ڈگری ایک بھی نہیں ہے، کہیں 1 ڈگری ہے، کہیں 6 ڈگری ہے، کہیں 1 ڈگری ہے، 4 ڈگری مائنس ہے. تو لیکن یہ ہے، لیکن 10 ڈگری اونچائی کہیں نہیں ہے. چونکہ 10 ڈگری اونچائی نہیں ہے تو ان کا جو فارمولا بنا وہ 1 دن پہلے پر بن گیا. دوسرا کیلنڈر دیکھیے، یہ اس کا اسی سال کا 1408 کا کیلنڈر ہے. اس میں بھی دیکھیے 2 ڈگری 29 منٹ کا چاند ہے 23 کو، 24 کو پہلی تاریخ. 23 تاریخ کو 6 ڈگری 24 منٹ کا چاند ہے 24 کو پہلی تاریخ. یہ سارا دیکھیے کہ 10 ڈگری ایک بھی نہیں ہے. ان کی کوشش تو بہت اچھی ہے، میں بالکل سراہتا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ فیجی لینڈ سے امریکہ تک ایک ہی رمضان، ایک ہی عید ہو، کئی اختلاف نہ ہو. لیکن غلطی انہوں نے یہ کی کہ 1 ڈگری کے چاند پر یا 1 منٹ کے چاند پر انہوں نے کر لیا، جس کو ایسے پوری دنیا میں انتشار پیدا ہو گیا. صرف برطانیہ میں یہ اختلاف نہیں ہے، امریکہ میں بھی ہے، فیجی لینڈ میں بھی ہے، انڈیا اور پاکستان میں بھی ہنگامہ چل رہا ہے. پوری دنیا کے اندر 2 عید 2 رمضان، 2 عید 2 رمضان ہو رہا ہے. کاش کہ یہ
رویت پر جس کو ویزیبلٹی کہتے ہیں اس ٹائم پر اگر یہ کیلنڈر بناتے یا آج بھی یہ بنا لیں. میں آج یہاں کھڑا ہوا ہوں اور یہاں آیا ہوں, اس کی کوشش یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب پر کوئی مجھے حملہ کرنا ہے یا سعودی عرب پر کوئی ہم کو طنز کرنا ہے, بالکل نہیں. خدا نہ, ہمارا مقدس مقام ہے اور وہاں حرمین شریفین ہے, میں ان سے پیار کرتا ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں ہر سال وہاں جاؤں. لیکن میری کوشش اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یہ ہے کہ وہ کاش کے ان کو سمجھ میں آ جائے اور اپنا کیلنڈر وہ 1 ڈگری پر نہیں بلکہ 10 ڈگری پر بنا لیں, رویت پر بنا لیں. اگر وہ رویت پر بنا لیتے ہیں تو پوری دنیا کا چاند بھی ایک ہوگا اور بالکل صحیح پر ہوگا, کیونکہ حدیث کے اندر ہے سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو. یہ ہے اس بات. اور دوسرا ہے لا تصوموا حتی تروا الہلال, کہ ہرگز مت روزہ رکھو جب تک کہ تم چاند دیکھ نہ لو. یہ ہے نفی, ایک قاعدہ یاد رکھیے. حدیث جب اس بات پہ بھی آ جائے اور نفی میں بھی آ جائے تو وہ نص قطعی بن جاتی ہے. وہ نص جو ہے وہ قطعی ہے, واجب کے درجے میں ہوتا ہے. یہاں حدیث میں سومو لرؤیتہ اس بات بھی ہے اور ولا تصوموا حتی تروا الہلال نفی بھی ہے. اس بات اور نفی دونوں جب آ گیا تو مسئلہ قطعی بن گیا. آگے تیسری حدیث بھی ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ, اور ایک حدیث میں ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ 30. اگر چاند نظر نہیں آئے, چاند چھپ جائے, چاند ہے ہی نہیں اس لیے نظر نہیں آیا, یا چاند ہے لیکن بادل کو جیسے, کوہر کو جیسے, غبار کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے نظر نہیں آیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بجائے 29 کے 30 پورا کر دو. تو 3 حدیث ہے, اس بات کی سوموا لرؤیتہ, نفی کی ولا تصوموا حتی تروا الہلال, اور آگے تیسری حدیث فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30. اس لیے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ کہا کہ چاند دیکھ کے کرو, چاند کے بغیر نہ دیکھو. اب 1 ڈگری کا چاند تو نظر ہی نہیں آئے گا, 1 منٹ کا چاند نظر نہیں آئے گا. جب 1 منٹ کا چاند نظر نہیں آئے گا تو پھر 1 فرض روزہ جائے گا. یہ یقینی بات ہے, 1 فرض روزہ چلا جائے گا. جو علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا 1 فرض روزہ چلا جائے گا, وہ علماء کوشش کرتے ہیں کہ ہم 1 دن بعد میں عید کریں جو صحیح پر ہو. جو علماء نہیں سمجھتے یا جو عوام نہیں سمجھتے, جو لوگ نہیں سمجھتے, جو کمیٹی نہیں سمجھتی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب نے اعلان کر دیا, سارے عرب ملکوں نے اعلان کر دیا, لہذا ہم بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے. چنانچہ وہ لوگ پہلے کر لیتے ہیں اور باقی لوگ بعد میں کرتے ہیں. پوری دنیا میں ہنگامہ کھڑا ہے. ایک دوسرے کیلنڈر دیکھیے, یہ ہے اعتماد التقویم الہجری القمری الاسلامی العالمی الموحد. یہ ہجری تقویم موحد توحید اہل اللہ کے لیے ہے. کس نے بنایا اس کو؟ عبدالعزیز سلطان مرمش نے, عبدالعزیز بن سلطان مرمش شمری نے بنایا اس کو. اس کا فارمولا کیا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ان کا فارمولا بھی وہی ہے, ان تکون لحظۃ الاقتران ولادۃ الہلال فلکیاً نیومون قبل غروب الشمس فی مکہ مکرمہ, کہ نیومون مکہ مکرمہ میں مغرب سے پہلے ہو چکا ہو. ایک فارمولا. دوسرا فارمولا ثالثاً ان تکون لحظۃ غروب القمر فی مکہ مکرمہ بعد لحظۃ غروب الشمس فی مکہ مکرمہ. تیسرا فارمولا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں چاند ڈوبے سورج کے 1 منٹ کے بعد. 1 منٹ یہاں نہیں ہے لیکن میں ترجمہ صحیح کرنے کے لیے بتلا رہا ہوں. تیسرا یہ ہے کہ سورج ڈوبے مکہ مکرمہ میں, چاند ڈوبے مکہ مکرمہ میں سورج کے 1 منٹ کے بعد. تو 1 منٹ کے بعد جو چاند ڈوبے گا وہ چاند نظر نہیں آئے گا. کیوں نظر نہیں آئے گا؟ اس کی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں. یہاں موجود ہے, دیکھیے چاند 1 منٹ کا چاند یہاں ہوگا. جب 1 منٹ کا چاند یہاں ہوگا تو چاند بنا ہی نہیں ابھی تک, ہلال نہیں بنا. ہلال بنے گا اوپر آ کر کے, جبکہ ہلال بنے گا اوپر آ کر کے, کیونکہ ہلال یہاں جا کے بنتا ہے 10 ڈگری کے بعد. انہوں نے 1 ڈگری پر کیلنڈر بنایا. اور کتنا سال کا کیلنڈر بنایا پتا ہے؟ ام القریٰ کھولیے, وہاں 1450 تک کا کیلنڈر بنا ہوا ہے. 1450 تک کا کیلنڈر بنا ہوا ہے. اس پر رولز کیا ہے؟ دی مون سیٹ آفٹر دی سن, مون کے چاند 1 منٹ کے بعد ڈوبے تو وہ کر لے گا. اس پر ان کا اگلے کیلنڈر بنا ہوا ہے. اب اس پر دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے آگے ذی الحجہ آ رہا ہے,
یہ ذوالحجہ کے اندر 5 اکتوبر کی شام کو ذوالحجہ، دیکھیے 5 اکتوبر کی شام کو ذوالحجہ ہے، یہ دنیا میں چاند ساؤتھ افریقہ میں یہ رنگ جو دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ رنگ ہے کہ نیچے لکھا ہوا ہے ویزیبل وتھ آپٹیکل ایڈ ونلی. یہ رنگ جہاں جہاں سے دنیا سے گزرتا ہے تو وہ چاند صرف آپٹیکل، صرف دوربین سے نظر آئے گا. یہ دوسرا نظر جو ہے وہ بھی آپٹیکل ایڈ ٹو فائنڈ مون، چاند تلاش کرنے کے لیے اس میں بھی دوربین چاہیے. اور یہ دوربین آپ کا نہیں ہے، یہ دوربین سیٹلائٹ کا ہے. 5 اکتوبر کی شام کو ساؤتھ افریقہ میں چاند دوربین سے ہے، مراکش میں چاند دوربین سے ہے، سعودی میں چاند بالکل نہیں ہے، کالا ہے، انڈیا میں چاند کالا ہے، اور پاکستان میں بھی چاند کالا ہے، برطانیہ میں بھی نہیں ہے. لیکن 5 اکتوبر کو وہ پہلی تاریخ کر رہے ہیں. اس کے کیلنڈر پر جائیے، ام القریٰ کیلنڈر پر، تو 5 تاریخ کو پہلی تاریخ کر رہے ہیں، 5 کو دیکھ کر کے 6 کو پہلی کیے ہوئے ہیں. اور حج وہ کر رہے ہیں 15 کو، یہ عید بقرعید کر رہے ہیں 15 کو. تو 5 کی شام کو یہاں دیکھیں کہ 5 کی شام کو چاند نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا کیلنڈر بنا ہوا ہے 1 منٹ کا کیلنڈر ہے، تو 15 منٹ چاند ہے. 15 کو 5 تاریخ کو چاند ہے 15 منٹ سعودی کے مسئلے پر، چونکہ 15 منٹ مسئلے پر ہے اس لیے وہ کریں گے، اور وہ کر لیں گے، لیکن چاند کہیں نظر نہیں آئے گا. کہاں چاند ہے؟ 5 کی شام کو چاند ہے برازیل سے بھی آگے سمندر میں. 6 کو، یہ 6 اکتوبر ہے، 6 اکتوبر کے یہ دیکھیے ہرا لائن ہے، یہ ہرا لائن میں چاند ایزی ویزیبل، دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے ایزیلی ویزیبل وتھ نیکڈ آئی، کہ چاند آسانی سے نظر آئے گا، کھلے آنکھوں سے نظر آئے گا. تو 6 کی شام کو وہ چاند نظر آئے گا، اور 7 کو پہلی تاریخ ہوگی. چنانچہ وفاق العلماء کا جو کرائٹیریا ہے، وہ کرائٹیریا ان کا یہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ سے لے کر کے پورے یہاں سے لے کر برطانیہ تک، یہ برطانیہ سے لے کر کے مراکش ہے اور مورتانیہ ہے، ساؤتھ افریقہ، کہیں بھی اصلی رویت ہو جائے، محقق رویت بصری، یہ محقق رویت بصری ساؤتھ افریقہ سے لے کر کہیں بھی ہو جائے گا تب کرے گا. اور یہ محقق رویت بصری 6 کی شام کو ہے، چنانچہ 7 کو پہلی تاریخ کریں گے، اور 16 کے وہ عید کریں گے. یہ نہیں کہتا میں کہ میں حساب کا اعتبار کرتا ہوں، یہ سننا ذرا ناظرین، میں حساب کا قائل نہیں ہوں، میں رویت بصری کا قائل ہوں. حساب تو آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ چونکہ سعودی کا کیلنڈر بنا ہوا ہے اور سعودی کا فارمولہ ہے، اس لیے حساب میں پیش کر رہا ہوں کہ ان کا حساب غلط ہے، ان کے بادشاہ کو غلط حساب دیا گیا ہے، اور صحیح حساب کیا ہے، اس لیے میں حساب کی بات کرتا ہوں. مننے میں محقق رویت بصری کے قائل ہوں، میں حساب کا قائل بالکل نہیں ہوں. تو 6 کی شام کو رویت ہوگی، اور شام کو ہوگی. کہاں کہاں رویت ہوگی؟ انڈیا میں دیکھیے رویت ہے، پاکستان میں بھی رویت ہے، گرین ہے، سعودی عربیہ میں بھی رویت ہے، ساؤتھ افریقہ میں بھی رویت ہے، مراکش میں بھی رویت ہے، اور 7 کو پہلی تاریخ ہوگی. یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے ہم جو ہے آپ کو ہم بتلانا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں نے اپنے زمانے کے اندر مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا. مولانا ابو الحسن صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت ہمارے یہاں بہت پریشانی ہے، اور سعودی عربیہ آپ جاتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ ان کا کیلنڈر غلط بنا ہوا ہے، اور یہ کیلنڈر جو ہے بادشاہ کو چونکہ پتہ نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے غلط مشورہ دے کے بنوا دیا. میرا یقین یہ ہے کہ انہوں نے خود نہیں بنایا، بلکہ ان کو غلط نیچے والوں نے مشورہ دیا ہے، جس کو اس کی غلطی ہوئی ہے. اللہ ان کو معاف کرے، بادشاہ کو بھی معاف کرے. علماء وہاں شریک نہیں ہیں، وہاں کے جو مرمش صاحب ہیں ایسے ہیں، وہ لوگ شریک ہیں. ان کو میں نے خط لکھا حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو 1992 میں. ان کا جواب آیا، جناب کا ملفوف ملا، مسئلہ حقیقتاً نازک اور اہم ہے، اس کی طرف بین الاقوامی سطح پر اور ممالک اسلامیہ کے مؤقر اور معروف اداروں کی طرف سے اظہار خیال اور بے اطمینانی و استجاب کا اظہار ہونا چاہیے. یعنی پوری دنیا میں بے اطمینانی کا اظہار ہونا چاہیے، اور استجاب کا اظہار ہونا چاہیے، اور سعودی عربیہ کے اور عرب ملکوں کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہیے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، اس میں ہمارا ایک فرض روزہ چلا جائے گا، کیونکہ چاند نہیں ہے آسمان پر، اور آپ کر لیں گے فرض روزہ جائے گا. اور اس مسئلے پر پوری عالمانہ فقیحانہ، دیکھیں کتنا جملہ لکھ رہے ہیں، عالمانہ فقیحانہ اور ذمہ دارانہ طریقہ پر توجہ کرنے کی دعوت دینی چاہیے.
یہ مولانا ابو الحسن صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے لکھا تھا، کب؟ 1992 میں، کہ آپ یہ کریں۔ اور آگے فرمایا انہوں نے، راقم السطور اور مولانا برہان الدین صاحب استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء اس موضوع پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور جب رابطہ عالمی اسلامی کے اجلاس کی تقریب کے لیے مکہ مکرمہ حاضری ہوگی تو وہاں کے علماء اور ذمہ داروں سے بھی تبادلہ خیال کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں سعودی عربیہ گیا اور سعودی عربیہ میں وہاں مجھے ضرورت پڑی تو میں اس کی کوشش کروں گا۔ اب کیا کیا یہ تو حضرت ہی جانیں گے کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم کریں گے۔ دوبارہ میں نے خط لکھا حضرت کو، لیکن حضرت کا کوئی جواب نہیں آیا، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو حضرت مولانا ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ خود کہتے ہیں کہ اس پر توجہ دینی چاہیے اور پوری دنیا کے اعتبار سے اس کو کوشش کرنی چاہیے اس کی اصلاح کی۔ میں اس بیچ میں اتنا جملہ عرض کر دوں کہ الخیر والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اس اقرا ٹی وی والوں کی بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ آج اتنے سال کے بعد عالمانہ فقیہانہ دعوت دے رہے ہیں پوری دنیا کو اس ٹی وی کے ذریعے سے کہ تم کوشش یہ کرو کہ صحیح رویت پر آ جائے سعودی۔ ایک بات یاد رکھو، اگر سعودی عربیہ رویت پر کیلنڈر بنا لیتا ہے تو پوری دنیا میں ایک رمضان ایک عید ہو جائے گی، پوری دنیا میں۔ آج وہ کیلنڈر اگر بنا لے، اپنا کیلنڈر رویت پر بنا لے، تو پوری دنیا میں رمضان ایک عید ایک، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز پوری دنیا میں ایک ہوگا۔ یہ انتشار وہیں سے ہے کہ انہوں نے ایک دن پہلے بنا لیا۔ خدا کرے کہ یہ آواز وہاں تک جائے یا ہم لوگوں کو وہاں تک جانے کی توفیق ہو جائے اور ہم بادشاہ سلامت کو دامت برکاتہم کو ہم دامت برکاتہم ہم سمجھا سکیں۔ ایک بات اور بتا دوں، میں سعودی عربیہ کے بادشاہ کا خلاف میں مخالف نہیں ہوں۔ میری کوشش، میری تمنا، میرے دلی دعا یہ ہے کہ یہ حکومت برقرار رہے، کیونکہ یہ حکومت اگر برقرار نہیں رہے گی تو کتنا انتشار ہوگا آپ عالم عرب میں دیکھ رہے ہیں۔ تو میری کوشش تو یہ تمنا کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک چھوٹی سی غلطی ان کی ہے، یہ چھوٹی سی غلطی ہے تاکہ ان کی وہ اصلاح فرما لیں۔ اس کے بعد میں نے مولانا تقی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم سے خط لکھا کہ حضرت آپ سعودی عربیہ جاتے رہتے ہیں، وہاں کے آپ بہت بڑے اسکالر ہیں اور وہاں آپ پارلیمنٹ وہاں کے ممبر بھی ہیں، تو وہاں کریں، آپ وہاں کوشش کریں۔ تو ان کا جواب آیا، آپ کے پہلے خط کا جواب دے چکا ہوں، امید ہے کہ اب وہ خط مل گیا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقر کی رائے میں اہل انگلینڈ کے لیے سعودی عرب کے اعلان کو بحالت موجودہ کافی سمجھنا مناسب نہیں۔ سعودی عربیہ کے رویت کو کافی سمجھنا انگلینڈ والوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کو مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں مراکش سے رجوع کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا، مراکش سے رجوع کرنا چاہیے۔ سعودی عرب میں کئی مرتبہ چاند کی ولادت سے پہلے ہی شہادت کو معتبر ماننے کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ حقر کی نظر میں محل نظر ہے۔ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ذرا سا سمجھیں آپ۔ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں ایسا بارہا ہوا کہ چاند ابھی نیومن بھی نہیں ہوا، چاند نیومن سے نیچے ہے، اور اس نے اعلان کر دیا۔ ایک اور کیلنڈر ہے ان کا، 32 سالہ کیلنڈر ہے، اس کیلنڈر میں انہوں نے لکھا ہے کہ رات کے 12 بجے یہاں آئے گا، رات کے 12 بجے انڈیا برطانیہ کے، اور سعودی کے رات کے 3 بجے یہاں آئے گا۔ مغرب کے ٹائم پر چاند یہاں ہوگا، رات کے 3 بجے یہاں آئے گا، تو اسی وقت وہ چاند جو ہے وہ کر لیں گے۔ اس کیلنڈر کو انہوں نے ساقط کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ مغرب سے پہلے نیمون ہو جائے تو مغرب سے پہلے نیمون ہو جائے، اور 1 منٹ کا چاند ہو تو کر لیں گے۔ یہ بھی ایک دن مقدم ہوگا، یہ چاند ایک دن مقدم ہوگا، ایک فرض روزہ جائے گا۔ ایک حج بے وقت ہو رہا ہے۔ ایک بات بتا دو بیچ میں، لوگ اشکال کرتے ہیں کہ حضرت ہم وہاں حج کرتے ہیں، جب بے وقت حج ہو رہا ہے تو میرا حج ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں، ان کا سوال بالکل جائز ہے۔ ہدایہ اول بہت بڑی کتاب ہے، اس میں صفحہ اول، ہدایہ اول میں صفحہ 304 میں ایک مسئلہ لکھا ہے مسائل شتہ کے نام سے، اور مسائل شتہ میں لکھا ہے کہ اگر قاضی کا فیصلہ ہو گیا اور ایک دن پہلے حج ہو گیا یا ایک دن بعد میں حج ہو گیا، قاضی کا فیصلہ ہو گیا لیکن صحیح رویت سے ایک دن پہلے ہو گیا یا ایک دن بعد ہو گیا تو حج ہو جائے گا۔ چنانچہ میں بھی الحمدللہ حج کرنا جاتا ہوں، ہمارا حج ہو جاتا ہے۔ مولانا یعقوب قاوی صاحب دامت برکاتہم حج کرنا جاتے ہیں اور حج ہو جاتا ہے۔ تو حج تو ہو جائے گا لیکن بے وقت ہو رہا ہے، اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہے نا۔ حج ہو رہا ہے اور اسی کو جیسے انتشار ہو رہا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ
وہ ایک دن مقدم ہے. اس ایک دن مقدم کے ہونے کی وجہ سے اس کا یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے فرمایا کہ سعودی عرب میں کئی مرتبہ چاند کی ولادت سے پہلے ہی شہادت کو موت پر ماننے کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ حقر کی نظر میں محل نظر ہے. آگے فرماتے ہیں متعدد سعودی علماء سے حقر نے گفتگو کی، وہاں کے علماء سے محقق گفتگو کی، وہ بھی اس معاملے میں پریشان نظر آئے. لیکن چونکہ مسئلہ کا تعلق مجلس القضاء الاعلیٰ ریاض سے ہے اس لیے وہ بے بس ہے. کیونکہ ان کا تعلق، ایک بات اور یاد رکھیں، سعودی عربیہ میں چاند کا مسئلہ عام کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہاں دو ہی کے آدمی کے ہاتھ میں ہے. قضاء اعلیٰ جو سب کو سپریم کورٹ ہے اس کا جو قاضی ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد بادشاہ کے ہاتھ میں ہے. بادشاہ کہے گا، خاص طور پر یہ 3 مہینوں میں رمضان، عید اور بقرعید، یہ 3 مہینوں میں بادشاہ کہے گا کہ اعلان کرو تو اعلان ہوگا، بادشاہ نہیں کہے گا تو اعلان تو نہیں ہوگا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مغرب کے بعد پہلے چاند ڈھونڈتے ہیں. وہ چاند ڈھونڈنے کے بعد سوری پوری کارروائی کر کے وہ لے جاتے ہیں بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ جو ہے ہاں کہتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے اعلان ہوتا ہے. اعلان ہوتے ہوتے کبھی عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عشاء کے بعد کا ٹائم ہو جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. آگے پیچھے ضرور ہوتا ہے وہ، لیکن بنیادی چیز ان کا جو ہے وہ ام القریٰ کیلنڈر ہے جو ایک دن مقدم ہے. پورا سال ام القریٰ کیلنڈر پر چلتا رہتا ہے. رمضان، عید اور بقرعید یہ 3 مہینے میں کبھی کبھار ایک آگے پیچھے کر لیتے ہیں، ورنہ وہی تاریخ چلتی رہتی ہے. اور ابھی آپ کو بتایا میں نے کہ ام القریٰ کیلنڈر اگلے 50 سال کا بنایا ہوا ہے، اور یہ کیلنڈر ایک دن پر یہ ایک دن مقدم ہے، اس لیے فرض روزہ ہمارا جا رہا ہے. تو مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سعودی پر عمل نہ کریں، بلکہ عمل کریں تو آپ مراکش پر عمل کریں. ہم عمل کس پر کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. وفاق العلماء کا کرائٹیریا کیا ہے یہ دیکھ لیجئے آپ. یہ ساؤتھ افریقہ سے لے کر کے یہاں سے لے کر کے برطانیہ تک کہیں بھی صحیح رویت ہو جائے تو ہم کرتے ہیں. اور جب تک کہ رویت کی چاند کے گواہی کا جب تک کہ خبر نہیں آ جاتی ہے رویت کی اس وقت تک ہم اعلان نہیں کرتے. یوں حساب ہمارے پاس ہوتا ہے. یہ حساب تو ایک حساب پیش کیا ہے سعودی عربیہ نے، ایک حساب پیش کیا ہے ہم نے. ہمارا حساب صحیح ہے تو ہم یہ بتلانے کے لیے کہ ان کا حساب کی غلطی ہوئی ہے، اس حساب کو بتلانے کے لیے ہم نے حساب کا کیا ہے، ورنہ ہم رویت کے قائل ہیں. انڈیا میں حساب نہیں ہے، پاکستان میں حساب نہیں ہے، صحیح پر ہے. بنگلہ دیش میں حساب نہیں ہے، صحیح پر سب کر رہے ہیں. جو ہے ساؤتھ افریقہ میں حساب نہیں ہے، لیکن وہ بالکل صحیح پر کرتے ہیں. تو انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، مراکش ہے، یہ سب کے یہاں حساب نہیں ہے لیکن وہ صحیح پر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں اس کی ایک بات بتا دوں. ایک تو ان کے یہاں کیلنڈر صحیح پر بنا ہوا ہے، دوسرا حساب کو وہ گواہوں کو رگڑتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے گواہی لینا اور ایک ہے گواہوں کو رگڑنا، دونوں پہ فرق ہے. کوئی بھی گواہ آیا آپ نے کہہ دیا ہاں جی قبول، اس کو کہتے ہیں گواہی لینا. اور ایک ہے گواہی کے لیے بھاگنا. 3 ہے، ایک ہے گواہی کے لیے بھاگنا، ایک ہے گواہی لینا، اور ایک ہے گواہی کو رگڑنا. کہیں بھی آپ کو نظر آ کے معلوم ہو گیا کہ فلاں جگہ پر چاند لوگوں نے دیکھا ہے جی، اب آپ گاڑی دوڑا رہے ہیں اور گاڑی دوڑا کر کے جو ہے وہ جا رہے ہیں آپ چاند کی تلاش کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے کہ اس نے ایک مرتبہ ہاں کہا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو پھر دوبارہ مکرے گا نہیں، وہ آپ کو گواہی دے دے گا کہ ہاں جی ہم نے دیکھا ہے جی. وہ نہیں بھی دیکھا تب بھی کہنے کا دیکھا ہے جی. تو ایک اس کو کہتے ہیں گواہی کے لیے بھاگنا، یہ شریعت میں نہیں ہے. ایک ہے گواہی لینا، کوئی بھی گواہی آئی آپ نے لے لیا. ہمارے قاضی مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عمارت شریعہ کے بہت بڑے قاضی ہیں، وہ برطانیہ آئے. میں نے پوچھا حضرت آپ کے یہاں چاند ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، رویت ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، ہم جب بھی چیک کرتے ہیں تو ہمارے فارمولے کے مطابق حساب کے مطابق بالکل صحیح ہوتی ہے، ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو مسکرائے وہ اور مسکرا کے کہنے لگے کہ مولوی سمیر ایک ہے گواہی کو لینا اور ایک ہے گواہی رگڑنا. ہم پہلے گواہی کو رگڑتے ہیں. گواہی رگڑنے کا مطلب یہ کہ گواہ جب آئے تو اس کو آپ یہ کہیں کہ چاند دیکھا ہے، کہے گا ہاں. کہا اچھا ایک مرتبہ چاند دیکھنے کے بعد دوبارہ اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہ کہے گا ہاں. اب اس کو پوچھو کہ دوبارہ آپ نے چاند دیکھا، اگر سچی گواہی ہوگی تب تو وہ کہے گا ہاں جی بالکل،
میں نے دوبارہ دیکھا، میں نے دیکھا اور دوسروں کو بھی دکھلانے کی کوشش کی، چاند وہاں تھا موجود۔ یہ اس کے چہرے سے، اس کے بشرے سے، اس کے قول سے، اس کے عمل سے، اس کے انداز سے، اس کے سارا چیز سے وہ یقین کا اعتماد کرتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، یہ گواہ سچا ہے۔ اور اگر یوں کہے کہ میں نے 2 سیکنڈ کا چاند دیکھا اور 2 سیکنڈ کے بعد دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی تو ہمیں نظر ہی نہیں آیا، تو یہ 2 سیکنڈ کا چاند دیکھا اور دوبارہ چاند دیکھنے کی کوشش کی اور نظر نہیں آیا، وہ چاند نہیں دیکھا اس کو چاند کا وہم ہو گیا ہے۔ یا انہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میں نے چاند دیکھا، ہو دیکھو چاند دیکھا، تو وہ سب کہہ دیں گے ہاں چاند دیکھا۔ اس کا ایک میرا تجربہ ہے، 12 علماء تو نہیں تھے، طالب علم تھے، 12 علماء نے چاند کی گواہی دے دی۔ میں ان میں سے ایک عالم کو پوچھا کہ بھئی آپ نے چاند دیکھا تھا؟ کہا ہاں، سب سے پہلے میں نے ہی چاند دیکھنے کی کوشش کی۔ کہا کہ آپ کو یہ ڈایاگرام جو ہے اس طرح کا چاند آپ نے دیکھا؟ کہا کہ نہیں، اس طرح تو چاند نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جب چاند آپ دیکھ رہے تھے تو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد دوبارہ آپ کو چاند نظر آیا؟ کہتا نہیں، یہ دوبارہ ہم کو چاند نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ چاند جب ہوتا ہے تو ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ دیکھو تو وہ چاند نظر آتا ہے، تیسری مرتبہ دیکھو تو چاند نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر بیٹھ گئی ہے۔ اور دوسری مرتبہ آپ نے دیکھا اور چاند نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب کہ آپ کو وہم ہے۔ تو ایسی گواہی جو اس کو وہم ہو تو فوراً کہہ دے گا کہ چاند تو دیکھا تھا، دوبارہ دیکھا تھا، ہمیں نظر نہیں آیا، 2 سیکنڈ کا چاند ہم نے دیکھا تھا۔ تو ایسی گواہ کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چاند نہ دیکھا ہو، مرکیوری دیکھا ہو، آج کل ہوائی جہاز آسمان پر چل رہا ہے، اس کی چمک کو دیکھا ہو، یا وہاں ایک چاند کے پاس ہی ایک ستارہ ہوتا ہے ایک بہت چمکتا ہوا، وہ اس نے دیکھا ہو اور وہ دیکھ کے کہہ دیا کہ اس نے چاند ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا بلکہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یاد رکھیں کہ سعودی عربیہ میں جو گواہی لی جاتی ہے وہ کیلنڈر 1 دن پہلے ہے۔ جب وہ کیلنڈر 1 دن پہلے، اس کیلنڈر یہاں ہے، جب اس کا کیلنڈر 1 دن پہلے ہے تو اس کی 29 حقیقت میں 28 بنتی ہے۔ 29 نہیں ہے، وہ ان کا کیلنڈر کا 29 ہے لیکن حقیقت میں وہ 28 ہے۔ وہ 28 پر بیٹھ جاتے ہیں چاند کی گواہی لینے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم۔ ہم نے ان کو خط لکھا کہ حضرت آپ 28 پر گواہی لینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کہنے لگے نہیں، ہم 29 پر بیٹھتے ہیں۔ ہم نے بار بار کہا کہ آپ کا فارمولہ مقدم ہے، جب مقدم ہے تو 1 دن پہلے آپ کر رہے ہیں، تو کہا کہ نہیں، ہم 29 پر کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، 29 کیلنڈر کا ضرور ہے لیکن حقیقت میں وہ 28 ہے۔ وہ 28 پر گواہی لینا جائز نہیں ہے اور 28 پر وہ گواہی لے رہے ہیں، یہ حقیقت میں ہے، تو اس گواہی کو قبول کرنا جائز نہیں۔ خیر، میں آپ سے کر رہا تھا کہ مولانا مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی کو رگڑتے ہیں اور گواہی جب بار بار آتی ہے اور یقین ہو جاتا ہے تب جا کر کے ہم اس گواہی کو لیتے ہیں۔ تیسری بات اور فرمائی انہوں نے فرمایا کہ اگر مطلع صاف ہو تو ہم رویت عامہ کرتے ہیں، جمع غفیر کی گواہی لیتے ہیں۔ ہدایت بھی ہے اللہ فجمع غفیر، قدوریم بھی ہے کہ اگر مطلع صاف ہو تو جمع غفیر لیا جائے، در مختار میں بھی یہی ہے، مالا بدھ بنو میں بھی یہی ہے، تعلیم الاسلام بھی یہی ہے، سارے میں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں ہمارے حنفیہ کے یہاں ہے کہ اگر مطلع صاف ہو تو رویت عامہ ہونا چاہیے۔ رویت عامہ کیا ہے؟ اتنا آدمی ہو کہ قاضی کو اطمینان ہو جائے کہ واقعتاً اس نے دیکھا ہے۔ کسی نے کہا 500 آدمی ہونا چاہیے، کسی نے کہا ہر محلے کا ایک آدمی ہونا چاہیے، کسی نے کہا کہ ہر محلے کا 2 آدمی ہونا چاہیے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مطلع صاف ہو تو جمع غفیر ہو۔ ہم جہاں سے گواہی لیتے ہیں سعودی عربیہ میں یہ بات نہیں ہوتی، وہاں 2 آدمی گواہی ہوتی ہے اور 2 آدمی کی گواہی لے کر کے وہ فوراً اعلان کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں ایک منٹ، یہ دیکھیے، یہ الوطن میں سعودی عربیہ کے الوطن عربی اخبار ہے، وہاں یہ بات چھپی ہے۔ کیا چھپی ہے؟ وہاں یہ چھپی ہے کہ ہم نے گواہی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جو کیلنڈر بناتے ہیں، ام القریٰ کیلنڈر بناتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو ہم کو کیا ملا؟ وہ نجحا فی مقابلۃ الشاہدین، ہم 2 گواہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وجدناہما کبیرین، وہ بہت بوڑھے تھے،
फिस्सिन यतजावज़ उम्र कुल्ल वाहिद मिनहुमा समानीन, कि उन लोगों दोनों बूढ़ों की उम्र जो है 80 साल की थी, यानी 80 साल से भी ज्यादा उसकी उम्र की थी। अब आप ही बताइए कि दो बूढ़े वो भी 80 साल के हो, मतलब साफ है उन दोनों बूढ़ों को नजर आया है और बाकी किसी को भी नजर नहीं आया। वहाँ के बड़े बड़े जवान हैं, बड़े बड़े माहिर फल्कियात हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनमें से किसी को भी नजर नहीं आया। वो ये मेरा नहीं है, ये अलवतन में छपा हुआ है, वहाँ का कैलेंडर है, ये वहाँ का अखबार है, अलवतन अखबार। तो वहाँ के वतन अखबार में कहता है कद वाजदहुमा कबीरैन, उन दोनों गवाहों को पाया कि वो कबीरैन फिस्सिन, उसकी उम्र क्या कितनी थी, दोनों बूढ़े थे, और यतजावज़ कुल्ल वाहिद मिनहुमा समानीन, कि उनका उम्र 80 साल की थी। जाहिर है कि 80 साल का बूढ़ा देख रहा है, कोई और नहीं देख रहा है, और वो भी देख रहा है 28 पर, कैलेंडर के 29 पर, लेकिन हकीकत में 28 पर। आप भी समझें कि वहाँ की गवाही कैसी हो रही है। ये मेरी बात नहीं है, ये खुद सऊदी अरबिया से छपा हुआ है, ये वतन का अखबार सऊदी अरबिया का है, और सऊदी अरबिया वालों ने छाप के हमको दिया है। तो ऐसी शक्ल वहाँ पैदा हो रही है। मैंने इस सिलसिले में उनको भी लिखा, मौलाना दारुल देवबंद को ये सारे इश्कालात दारुल देवबंद को पेश करके लिखा कि हजरत हम क्या करें। उनका जवाब आया, दारुल देवबंद का फतवा पढ़ के सुनाता हूँ, बिल्लाहि तौफीक। आपकी तहरीर गौर के साथ पढ़ी, इसमें इससे कबल भी यहाँ से लिखा जा चुका है कि अपने करीबी मुल्क मराकश की रुयत की खबर पर बुनियाद पर अपने यहाँ रुयत का ऐलान करें। बतरीक़े मुजब खबर के आने का साल में एक मरतबा इंतज़ाम कर लेना मुनासिब होगा। सहूलत पसंदी में पढ़कर सऊदी रुयत के मुताबिक अपने यहाँ रमज़ान और ईद का ऐलान करना दुरुस्त नहीं। सहूलियत पसंदी में अपने यहाँ सऊदी अरब पर ऐलान करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कहाँ पर जाएं? मराकश पर जाएं। अब तो मैंने और वसअत कर दी कि मराकश अगर ना हो तो आप साउथ अफ्रीका में जाएं, और साउथ अफ्रीका और मराकश में से कहीं भी नजर आदायब कर लें। अगर कोई शरई फतवा भी, अब देखिए कितना सख्त लिख के आ गए, अगर कोई शरई फतवा भी इस तरह का हासिल कर लिया गया है तो यह शरई उसूल के खिलाफ है। यानी सऊदी अरबिया के रुयत पर अमल करने के लिए कोई शरई फतवा किसी ने हासिल कर लिया है तो वो भी शरई उसूल के खिलाफ है। शरई उसूल क्या? मैंने बताया 3 बातें। एक तो गवाह को वहाँ रगड़ते नहीं है, दूसरे कैलेंडर उसका मुकद्दम बना हुआ है, वो 28 पर गवाही लेते हैं, जब में गफीर हो तो रुयत आमा नहीं करते। ये शरई उसूल है। अगर कोई शरई फतवा भी इस तरह का हासिल कर लिया गया है तो यह शरई उसूल के खिलाफ है। बरतानिया से सऊदी अरब की मसाफत बहुत लंबी है, जबकि मराकश बिल्कुल करीब है। मकाम करीब की रुयत से यकसर सरफ नज़र कर लेना और सऊदिया की रुयत पर अमल करना फ़िक़ही उसूल के भी खिलाफ है। देखिए, सऊदी अरब दूर है और मराकश करीब है, सऊदी अरब पर अमल करना और मराकश पर न करना ये फ़िक़ही उसूल के खिलाफ है। फिर सऊदिया की रुयत का जो हाल आपने तारीर फरमाया, यही सब मौलाना अयूब साहब बंदे इलाही दामत बरकातुम ने ख़त लिखा था, और यही जो अब मैंने बयान किया ये सारा उनको लिख कर भेजा था। फरमाया फिर सऊदिया की रुयत का जो हाल आपने तहरीर फरमाया है, नीज उसके मफासिद की तरफ जो तवज्जो दिलाई है, उसको पढ़ने के बाद कभी भी आंख बंद करके सऊदिया की रुयत पर अपने यहाँ फैसला न करना चाहिए। आंख बंद करके सऊदिया की रुयत पर फैसला कर लें, उस पर चले जाएं, फ़र्ज रोज़ा चला जाएगा। एक फ़र्ज रोज़े का मसला है, वहाँ के लोगों के लिए जायज़ है, लेकिन यहाँ लोग फ़र्ज रोज़ा का मसला है। एक बात और बता दूं, यहाँ 60% लोग सऊदिया के रुयत पर अमल नहीं करते हैं। बरेलवी हजरात वो भी मुसलमान हैं, उनकी मस्जिद एक दिन बाद करती है। देवबंदी हजरात इनकी मस्जिद भी एक चौथाई हिस्सा तो एक दिन बाद ही कर रही है, कुछ हिस्सा कर रहे हैं सऊदी पर। इसलिए इत्तेफाक अगर करना हो तो सऊदी को छोड़ करके रुयत पर इत्तेफाक करें, इंशाअल्लाह पूरे बरतानिया में एक ईद होगी और सही पर रुयत होगी। फरमाया नीज इसके मफासिद की तरफ तवज्जो दिलाई है, उसको पढ़ने के बाद कभी भी आंख बंद करके सऊदिया की रुयत पर अपने यहाँ फैसला न करना चाहिए। आप पूरी क़ुव्वत आगे लिख रहे हैं मौलाना अयूब बंदे लाई को, और ये स्टूडियो भी उन्हीं के तहत में चल रहा है और उन्हीं को ये लिखा भी है। हाँ, अजीब बात यह है कि उनको ही लिखा है और उन्हीं के स्टूडियो से ये पूरी दुनिया को खबर दे रहा हूँ। आप पूरी क़ुव्वत के साथ मराकश की रुयत कबूल करने और इस पर अमल करने का रिवाज डालें। इसलिए ये
اقرا ٹی وی کو ایک مرتبہ رواج کر دینے سے نہیں ہوگا بھائی. یہ اقرا ٹی وی کو بار بار یہ مسئلہ کھڑا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی حضرات نے ہمیں یہ خبر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ پوری قوت کے ساتھ مراکش کی رویت کی قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا رواج ڈالیں. یہی اقرب الی الصحہ ہے. کس نے لکھا یہ؟ حبیب الرحمان صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند، 18 صفر 1424. اور مفتی عبداللہ صاحب غفر لہو، مفتی ظفیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے، اور کفیل الرحمان صاحب. 1 2 3 4 مفتیوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے جو پوری کوشش کریں کہ مراکش پر جائیں یا ساؤتھ افریقہ پر جائیں جہاں صحیح رویت ہوتی ہے، اس کی پوری کوشش کریں. اس لیے یہ کوشش آج ہی ختم نہیں ہونی چاہیے مولانا قاسم صاحب، یہ کوشش ہمیشہ چلنی چاہیے. میں نے مولانا سعید پالنپوری کی بھی خط لکھا تھا. مولانا سعید پالنپوری میں ایک لمبا چوڑا انہوں نے جواب دیا. ہم تحفۃ العالمین میں انہوں نے خط لکھا، اور تحفۃ العالمین میں یہاں تک لکھ دیا، دیکھیے یہ تحفۃ العالمین کی عبارت ہے. یہاں ایک بات پر تنبیہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاند کے معاملہ میں حساب کا اعتبار نہیں. سن لیں، ہم کو مولوی سمیر الدین کو جو ہے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ حسابی ہے، یہ لفظ لے دے کر کے حساب پیش کرتا ہے. بھائی میں حساب صحیح کو پیش کیا ہوں، چونکہ غلط حساب چل رہا ہے، اور اگلے 1450 تک کا غلط حساب انٹرنیٹ پر ہے. مولانا دکھلائیں اس کو 1450 تک کا انٹرنیٹ پر کیلنڈر. 1450 تک کا وہ کیلنڈر دکھلائیں. If you look on the screen, Sheikh Samiruddin is referring to the calendar that's now on your screen. This calendar has been prepared. If you look at the next slide also, from 1420 to 1434. But the Sheikh is more referring to the calendar that is prepared for right up to 1450. This is the one that is on your screen now. Sheikh Samir is referring to this calendar, the Qura calendar. یہ Qura calendar ہے 1450, yes, 25th May 2028. And if you go right up till the end, the last date on this calendar is saying 24th April 2029. So note that the calendar dates which Sheikh Samiruddin is referring to, and inshallah after he gives his talk, alhamdulillah, we have Sheikh Imam Qasim that has been very busy behind the scenes, and he is here to share with us on a very important gathering here to discuss the issue on moon sighting. And alhamdulillah, this is only to the fadl and grace, and I was very impressed when Sheikh Samiruddin at the end, when he referred to this fatwa that is from Darul Ulum Deoband, and right at the end of it, this is in response sent to Sheikh al-Hadith Darul Ulum Leicester, to Maulana Ayyub Surti. But towards the end, there was a very important message which hopefully we can continue to elucidate why people, when we are living in the UK, what is the reason why there are so many fatwa that has come in, and the likes of Habibur Rahman and Mufti Muhammad Abdullah, Muhammad Naziruddin, this fatwa that has come from Darul Ulum Deoband. And Sheikh Samiruddin also highlighted that we have the Barelvi community, and they are also Muslims, and they are doing amal, and he is not part of the calculation, but he is supporting to do calculations which are accurate and correct. That is the whole controversy that we are facing. And before we go for a break, inshallah, Sheikh Qasim, we hope that you will introduce the second segment of the program. So, Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.